ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ پنجاب کے کسی شہر میں ایک عورت پر اس طرح حاضری کا سلسلہ شروع ہوا، جس حاضری ہوتی ہے تو اس پہ بھی حاضری آنا شروع ہوئی۔ اب حاضری کس طرح ہوئی؟ اس میں ظاہر ہونے والا جن یہ کہتا تھا کہ ہم الیاس قادری ہیں، دامت برکات اللہ، کراچی میں رہتے ہیں، یہاں نیکی کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ لوگ متاثر ہو رہے تھے کہ ہمارے یہاں زمانے کے ولی کی آمد ہو گئی، جبکہ در حقیقت یہ سارے جھوٹے دعوے کسی شریر جھوٹے جن کی کارستانی تھی، جو امیر اہل سنت کا نام لے کر اپنی بزرگی کا سکہ جمانا چاہتا تھا۔ معلوم ہوا کہ جنات مشہور لوگوں کا نام استعمال کر کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی انداز ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، جو مدنی چینل پر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سن رہے ہیں، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر آپ کے علاقے کے اندر، آپ کی گلی کے اندر، آپ کی کسی عزیزہ یا عزیز میں یہ مشہور ہو کہ اس پر تو فلاں بزرگ کی سواری آتی ہے اور آپ بڑی عقیدت میں جاتے ہیں یا جاتی ہیں، تو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ انسان کسی دوسرے انسان کے جسم میں حلول نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچیے تو صحیح نا، آپ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں اسلامی بھائی سے میں نے مدنی چینل پر قوم جنات کے سلسلے میں شامل ہیں، کہ بزرگان دین، وہ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین جنہوں نے عمر بھر پردے کی تعلیم دی اور خود مطلب ہے کہ نگاہیں جھکائے رہے اور پردہ فرماتے رہے، اور اب بعد وفات کیسے ممکن ہے کہ وہی بزرگ جو بے پردہ عورتوں کو منع کرتے تھے بھی سامنے نہیں آنا چاہیے، ان کے جسم میں داخل ہو کر تماشا دکھانے لگے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو مطلب ہے کہ بالکل ڈرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس سے مت گھبرایا کریں، اللہ تعالیٰ کہ بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، انشاءاللہ آپ کو وہ کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ مطلب سلسلے رہتے ہیں۔ بہرحال جو مسلمان بزرگوں کی سواری کے دعوے کرتے ہیں، بعض اوقات وہ بیچارے بے قصور ہوتے ہیں۔ اب جو عورت دعویٰ کر رہی ہے وہ بظاہر بولتے ہوئے عورت نظر آ رہی ہے، اس کا قصور نہیں ہوتا، کیونکہ ان پر جن مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ جن بزرگ اور بابا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اچھا، کسی کو وسوسہ یہ آ سکتا ہے، کیونکہ کتنا بھی سمجھایا جائے، جو جس کے دل میں عقیدت بیٹھ گئی اس عورت کی جس پر جن ہے، اس کو بابا سمجھ بیٹھی کہ بابا آئے ہوئے، تو وہ عقیدت جلدی سے جاتی ہی نہیں ہے۔ وسوسہ آ سکتا ہے کہ وہ بابا تو نماز، روزہ اور اوراد اور وظائف کے مشورے دیتے ہیں، پھر غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ نماز کا بولتے ہیں، اوراد و وظائف بتاتے ہیں، علاج بتاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھو، نیکیاں کرو۔ لیکن جس طرح بعض انسانوں کو بھیڑ کرنے میں لطف آتا ہے، اسی طرح بعض جنات کو بھی مجمع کرنے میں مزہ آتا ہے، اور وہ نیکی کے کام بتا کر لوگوں کی بھیڑ جماتے ہیں۔ تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ منافق جنات اپنے آپ کو کسی بزرگ کے نام سے مشہور کر کے اپنی تعظیم و تکریم کرواتے اور اپنے پوشیدہ مکر و فریب سے لوگوں کی خرابی کے در پہ رہتے۔ بعض مقامات پر بزرگ کی حاضری کا دعویٰ نہیں ہوتا، بلکہ حاضرات میں براہ راست جن ہی کلام کرتا ہے اور لوگ ان سے سوالات پوچھتے اور جنات جوابات دیتے ہیں۔ تو جو مدنی چینل پر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس طرح کے کسی معاملے میں ملوث رہے یا ملوث ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ فلاں جگہ فلاں کو حاضری ہوئی، یا مطلب ہے کہ براہ راست سوالات کرنا اور پتہ ہے کہ اس میں جن ہے، تو اس کے بارے میں توجہ سے سماعت فرمائے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ حاضرات کر کے موکلان جن سے پوچھتے ہیں کہ فلاں مقدمے میں کیا ہوگا، فلاں کا انجام کیا ہوگا، یہ حرام ہے، حرام ہے یہ۔ مزید آگے چل کر فرماتے ہیں تو اب جن غیب سے نرے جاہل ہیں، ان سے آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو کہ یہ غیب جانتے ہیں، اگر یہ اعتقاد ہے تو یہ کفر ہے۔ کتنا مطلب ہے کہ نازک معاملہ ہے کہ اگر کوئی اس انداز سے جاتا ہے کہ یہ تو مطلب عورت پر جو حاضری ہو رہی بابا سمجھ کے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جن پر مطلب ہے کہ جن علم کا غیب جانتا ہے، غیب علم جانتا ہے، تو غیبی علم، غیب دانی کا اعتقاد یہ رکھنا جن کے لیے کفر ہے۔ اور ویسے بھی چلے اگر یہ اعتقاد نہ رکھا پھر بھی اس سے پوچھیں گے جا کر، تو یہ عقلاً حماقت ہے اور شرعاً حرام ہے۔ تو ان چیزوں سے لازمی بچنے کی کوشش کیجیے۔ بلکہ جو عامل اور سائل، جو مدنی چینل پر اگر عامل بھی ہیں، سن رہے ہیں عامل حضرات، اور جو سائل ہوتے ہیں جو عاملین کے پاس جاتے ہیں عوام، تو دونوں متوجہ ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فتاوی افریقہ کے سوال نمبر 102 کے جواب کے دوران فرماتے ہیں
غیب کا علم یقینی بے وساطت رسول علیہ السلام کسی کو ملنے کا اعتقاد یعنی عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے مخصوص رسولوں کو علم غیب خاص سے نوازتا ہے۔ اولیاء کرام رحمہ اللہ، جو اولیاء کرام ہیں کو جو علم غیب ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہی کی وساطت یعنی وسیلے اور فیض سے ہوتا ہے۔ الحاصل مقصد یہ کہ کسی غیب کے معاملے میں علم یقینی اللہ عز و جل کے بتانے سے نبی علیہ السلام کو ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کے فیض سے ولی کو۔